رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ وہ شخص ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے چلے گا، پھر اوندھا گر پڑے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلاتی جائے گی۔ جب دوزخ سے پار ہو جائے گا تو پیٹھ موڑ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا کی جو پچھلوں میں کسی کو نہیں دیا۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے رب مجھ کو نزدیک کر دے اس درخت سے، میں اس کے سائے میں رہوں گا اور اس کا پانی پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو تم اور سوال کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا، وہ کہے گا، اے پروردگار مجھ کو اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، اور اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو پھر تو دوبارہ سوال کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک درخت اور دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا اور پہلے دونوں درختوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے تلے رہوں اور وہاں کا پانی پیوں، اب میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا پہلے اقرار نہیں کر چکے کہ اب میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ وہ دیکھے گا ان نعمتوں کو جن پر صبر نہیں کر سکتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت سے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا، اے میرے رب مجھ کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تیرے سوال کو کیا چیز پورا کرے گی؟ یعنی تیری خواہش کب ختم ہوگی اور یہ بار بار سوال کرنا کب بند ہوگا؟ بھلا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور دوں؟ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، آپ مجھ سے مذاق اور ہنسی کرتے ہیں، آپ تو سارے جہان کے مالک اور شہنشاہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا، تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے دریافت کیا، اچھا آپ بتائیے اس وقت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح حدیث بیان کرتے وقت ہنس پڑے تھے، تو اس وقت لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کو اسی طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ جب بندہ یہ کہے گا، آپ سارے جہان کے پروردگار ہوتے ہوئے بھی مجھ سے مذاق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں مذاق نہیں کرتا، میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ یعنی دنیا اور دنیا کے 10 دنیا کے برابر دے دینا میرے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں، صرف کن کہہ دینے سے لاکھوں دنیا پیدا کر سکتا ہوں۔